أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے نہایت ہی معزز سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج 27 اپریل 2020 اور رمضان المبارک کی آج 3 تاریخ ہے۔ آج 3 روزے جو ہیں وہ مکمل ہوئے ہیں اور انشاءاللہ کل 4تھا روزہ ہوگا۔ تو ہم نے یہ جو قرآن کریم میں سے صیام کے حوالے سے جو آیات شروع کر رکھی ہیں، ان کو انشاءاللہ اب آگے لے کے چلتے ہیں۔ یہ آج ہمارا 4تھا یہ درس ہوگا اس حوالے سے، صیام کے حوالے سے۔ پچھلے 3 جو دروس گزرے ہیں ہم اس پر مختلف انداز سے قرآن کریم سے رہنمائی لیتے رہے ہیں کہ جس میں خاص طور پر تقویٰ کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کے روح سے سمجھائی ہے، بات سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور آج انشاءاللہ اس سے آگے چلتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 35 ہے میرے پاس، سورہ البقرہ 2 نمبر صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر ہم 183 سے جو صیام کے حوالے سے بات چل رہی ہے اس کو آگے انشاءاللہ لے کے چلتے ہیں۔ بات یہاں شروع ہوئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ ہے انداز قرآن کریم کا کہ بات چل رہی ہے خصوصی کلاس سے، ایمان والوں سے، اسپیسیفک کلاس ہے۔ اور ایمان کے متعلق ہم نے پڑھا تھا سورہ الحجرات میں کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور اسلام کیا ہوتا ہے۔ میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر کیا گیا؟ صیام فرض کیا گیا۔ اس طرح کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے کہ جیسے پہلے لوگوں پر بھی، تم سے پہلے جو گزر گئے قومیں لوگ گزر گئے، ان پر بھی ہم نے اسی طرح فرض کیا تھا۔ تو اس کا پرپز یہ بتایا تھا، اس کا نتیجہ یہ بتایا تھا، الٹیمیٹ جو اس کا رزلٹ تھا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے تقوی ہے۔ یہ اس پر ہم نے کوشش کی ہے اپنی مساحت کے مطابق روشنی ڈالنے کی۔ اب ہم آگے اگلی آیت انشاءاللہ لے کے چلتے ہیں۔ تو میں آپ سب سے پھر دوبارہ بڑے ہی مؤدبانہ انداز سے گزارش کروں گا کہ مالک کی کتاب کو سمجھنا تو مالک کی کتاب کو اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ یہ بہت بہت بڑی بات ہوگی کہ اس کو کھولیں۔ اگر کوئی بندہ سفر میں ہے یا ایسی صورتحال کہ اس کے پاس کتاب نہیں، تو کم از کم ریفرنس ضرور اس کے اپنے پاس درج کر لے، جو حوالہ جات نوٹ کراए جاتے ہیں۔ جب آپ پھر کو فرصت ملے تو آپ قرآن کریم دیکھیں۔ جب تک آپ قرآن کریم کے اوپر اپنی نظر نہیں ٹکائیں گے، آیات کے اوپر، لفظوں کے اوپر، آپ سمجھ نہیں سکیں گے۔ ہماری سب سے بڑی خامی یہ رہی ہے کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے واعظ کیا، جو مرضی واعظ کے چلے گئے، نہ جو سامنے سامعین چاہے وہ 1000 ہیں، 500 ہیں، 2 ہیں، 10 ہیں، ان کے پاس قرآن مجید ان کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے۔ جب اسٹوڈنٹ کے پاس کتاب ہی نہیں ہے، نوٹ کیا کرے گا؟ اس کو پھر خالی آ کے بیٹھ کے وہ دیکھ کے منہ چلا گیا اس کا، یا جو اس نے بتایا اس کو ذہن میں سما لیا۔ یہ بات طریقہ کا تھوڑا سا قابل غور ہے۔ تو لہذا اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ الاعراف آیت نمبر 204، کہ جب بھی تمہارے سامنے قرآن پیش کیا جائے، قرآن پڑھایا جائے، پڑھا جائے، کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سننا ہے، اس پر نظر رکھنی ہے، اس بات کے اوپر۔ یہ آداب قرآن کے حوالے سے یہ ادب ہے، قرآن کریم کا ایٹیکیٹ ہے کہ آپ نے اس کو ویٹ دینا ہے، نہایت توجہ سے، نہایت غور سے، فل کنسنٹریشن، اپنے دل دماغ کے کان کھول کے سننا ہے اور خاموشی اختیار کرنی ہے۔ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، بدی وجہ پھر آپ کے اوپر کیا ہوگا؟ رحمت آئے گی۔ تو اس لیے اب ہم چلتے ہیں آگے۔ فرمایا کہ ایام معدودات، 184 آیت اب ہم شروع کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ گنتی کے دن ہوتے ہیں، ایام معدودات، عددی اعتبار سے یہ کیا ہوتا ہے؟ گنے چنے دن ہوتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ اس میں یہ ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ اس کی تفصیل بیان فرمائی جا رہی ہے کہ اگر
سیام کے دوران یعنی روزوں کے دوران اگر آپ کو ایسا ہو جائے کہ آپ کو مرض لاحق ہو گیا بھائی، یعنی آپ بیمار پڑ گئے ہیں یا آپ کسی سفر میں نکلے ہیں، ٹریولنگ کر رہے ہیں، آپ جرنی میں ہیں، علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جب آپ اس سفر سے واپسی ہو جائے، بیماری سے ٹھیک ہو جائیں، کیا کرنا آپ نے؟ پھر آپ نے وہ پورا کرنا صاحب، یعنی جو چھوٹ گئے آپ سے وہ آپ نے پورے کر دینے۔ اور آگے اللہ ہمارا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ، یہ ایک ایگزیمپشن دی گئی ہے، استثناء دیا گیا ہے کن کو؟ یُطِيقُونَهُ، جو اس قابل نہیں ہے کہ روزے کو نبھا سکے، یعنی ایسی کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ وہ روزہ کو وہ نبھا نہیں سکتا، یا بڑھاپا داری ہے، لاغر ہے بندہ کوئی، یعنی جس میں وہ مشقت اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، یہ ان کے لیے بات آ رہی ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ، یعنی معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو واقعتاً ہی میڈیکلی انفٹ ہے کہ وہ اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، برڈن برداشت نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے اللہ نے راہ دی ہے فدیۃ طعام مسکین، فدیۃ طعام مسکین، کہ وہ کیا کرے؟ مسکین کہتے ہیں جس کا چلتا کاروبار رک گیا ہے، اس کو دیکھنا، جس پر سکونت طاری ہو چکی ہے، یہ مسکین، آپ اس کے طعام کا بندوبست کریں۔ اور ادروائز بھی قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر آیا ہے او طعام فی یوم ذی مسغبہ، کہ جس وقت کوئی قحط سالی پڑ جائے خاص طور پر، یا کوئی ایسے حالات بد آ گئے ہیں، ملک کے اندر قحط ہو گیا ہے، جس طرح ہمارے اس وقت لوگ بیچارے مجبور ہو گئے ہیں، کاروبار رک گئے ہیں، تو یہ بہترین اس وقت ہے یہ موقع کہ ہم کیا کریں؟ طعام مسکین، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک راہ دیا، اور ان لوگوں کو بھی کھانے کے حوالے سے ان کو بھی، یعنی ان تک پہنچے، جو اللہ نے رزق دیا ہمیں وہ ان تک پہنچے، یہ ایک نا اللہ نے ایک راہ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہی شفیق ہے کہ اس نے کیا کیا، پابندیاں اتنی سخت نہیں ہے کہ ہمیں بس وہ آگے بڑھنے نہ دے، کہتا ہے کہ اگر تمہیں طاقت نہیں ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ، پھر وہ مسکین کو کھانا کرے بندوبست کا، یہ راہ دی اللہ نے۔ اور آگے ہم آیا اگلی بات اللہ نے بڑی خوبصورت کہتا ہے کہ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرٌ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، بات یہ ہے کہ تطوع، یہ لفظ ہی بڑا زبردست ہے۔ اب یہ لفظ کیسے سمجھ آئے گا؟ میں نے بتایا نا کہ جو قرآن کریم کے اندر آیات کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے جو حروف رکھے ہیں وہ عام طور پر ان کا بیسک روٹ ورڈ ہوتے ہیں، وہ روٹ ورڈ جو ہے یعنی اس کی تین اس کے اندر الفاظ ہوتے ہیں۔ تطوع، جیسے تطوع لفظ آیا نا، تے ہے، توئیں واو عین، تو عین، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تو یہ تو ہے نا، تو سے کہتے ہیں تو واو عین، یہ روٹ ورڈ ہے۔ فمن تطوع، کہ پس جو کوئی اپنے دل کی رضا سے کرے گا، فمن تطوع خیر فهو خیر له، جو دل کی گہرائی سے کوئی بھلائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، خالص اللہ کے لیے کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے ایسی ایسی تو نیکی کو ہوتی نہیں، اور یہ اس کا فائدہ اسی کو ملنا ہے۔ فمن تطوع خیر فهو خیر له، تو میں نے بتایا تو واو عین، یہ بیسک روٹ ورڈ ہے۔ توعن کہتے ہیں خوش دلی سے کوئی کام کرنا، دل کی گہرائیوں سے کوئی کام کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ بس جو کوئی بھی اپنی خوش دلی سے کام کرتا ہے خیر کا، تو اس خیر کا اسی کو فائدہ ہے نا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ یہ بات یہ ہے جو سمجھنے والے، میں اس لیے کہتا ہوں قرآن کریم سامنے رکھیں آپ، تو پھر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم روزے رکھ لو گے نا، یعنی اس ٹریننگ سے گزرو گے، اس سارا جو وہ پیریڈ ہے، وہ جو ٹریننگ پیریڈ ہے، اس میں سے تم خود گزرو گے، وَإِن تَصُومُوا، اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم اس نقطے کو جان لو۔ اور پھر یہ کہ اب وہ جو بندہ روزہ چھوڑ رہا ہے نا، اس نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے
اس کے یہ اللہ اور اس کے درمیان، اگر وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ تو چھپی کی چھپی باتیں ہر چیز کو جانتا ہے، سماوات اور کی جتنی بھی چھپی چیز سب اس سے واقف ہے، عالم الغیب. یعنی یہ بندہ خود ڈیسائیڈ کرے گا نیتاً کہ میں نہیں رکھ سکتا، میں نہیں نبھا نہیں سکوں گا، یہ اب اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو کر لو. وہ اللہ ہمارا فرمان تتبع، بات تو یہ ہم تو اس کی دیکھ رہے ہیں، اس کی اپنی رضامندی ہے، رضامندی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ صوم رکھ لے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اگر نہیں کر سکتا تو پھر اللہ نے اس پر کوئی بہت زیادہ یہ نہیں کہ بار ڈال دیا اس کے اوپر. بار ڈالنا مقصود نہیں ہے، مشقت میں ڈالنا مقصود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑی رحمت فرمائی ہے. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. اور آپ دیکھیں، میں آپ کو بھی 2-3 حوالے دیتا ہوں، یہ آپ نے شاید پہلے آپ کے نظر سے نہیں گزرے ہوں گے کہ رمضان کے علاوہ قرآن کریم میں آپ کو 3 ابھی حوالہ نوٹ کراتا ہوں کہ جہاں بھی روزے رکھنے کا آرڈر آیا نا، وہ کوئی نہ کوئی وائلیشن کی ہے اس نے، یعنی وہ اس کو کیا پینلٹی کے طور پر ڈالے گئے روزے. ابھی میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، فمان دیکھ لیں، فمان تطوع خیرا فہو خیر لہ. پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں تطوع کا میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی کاپی پینسل پاس رکھیں آپ. اور یہ آپ دیکھیں، یہ 2:158 میں چلتے ہیں، وہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. یہ اس لیے میں کہتا ہوں آپ سامنے رکھیں کہ آپ کو اس میں پھر آپ کو چاشنی پیدا ہوگی. ان الفاظ قرآنی جو ہیں آپ کہیں گے سر لگاؤ ہوگا ڈائریکٹ تطوع. پہلے آپ کو نہیں پتا، لیکن اب آپ کو پتا چل جائے گا کہ تطوع کیا ہوتا ہے. ترجموں سے نہیں آپ سمجھ سکتے بات کچھ حد تک، اس کے اندر گہرائی میں اترنا. یہ اللہ تعالیٰ کی یہ ہے ملت دنیا، یہ ملت دنیا کی وجہ سے آتا ہے. یہ دیکھ لیں آپ 30 صفحے پہ سورہ البقرہ آیت نمبر 158 ہے، 158 صفحے پہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. آپ بڑے غور سے سنیں، اطمینان سے سنیں، ہم جلدی نہیں ہمیں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ میرا یہ نہیں ہے کہ میں آپ تک کوئی یعنی یہ کہوں گے میری بات مانو، میری بات نہیں ماننی، آپ نے سمجھنا اور میرا کام ہے سمجھانا. اور اگر آپ کے پاس کوئی بہتر ہے تو آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں. ہم اسٹوڈنٹس آف قرآن ہیں، ہم سارے طالب علم ہیں، تو طالب علم کے مقام پہ رہ کے انسان زیادہ سیکھتا ہے. تو فرمایا یہ دیکھیں، یہ آیت نمبر 158 ہے، سورہ البقرہ 2 نمبر ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ جو ہے یہ شعائر اللہ میں سے ہے. فمن حج البیت او اعتمر، کہ جو کوئی حج پہ جائے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو ان دونوں کا کیا کرے؟ طواف کرے. وہ یہاں بھی وہ حاجی جاتے ہیں نا یا عمرہ پہ، تو وہاں جو صفا مروہ کے درمیان میں 7 دفعہ جو ہے نا وہ آنا جانا پڑتا ہے ادھر، تو جانتے ہیں لوگ. این یطوف بہما کا مطلب صفا اور مروہ ہے، یہ 2 پہاڑیوں کے درمیان میں چلنا ہوتا ہے. بہما، بہی خالی ہونا پھر ایک ہوتا ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان چلنا. تو ان دونوں کے درمیان چلنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. اور آگے ہے کہ ومن تطوع، یہ دیکھیں وہ لفظ آ گیا. میں نے بتایا نا کہ آپ جب لفظوں میں غور کریں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہاں کہاں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. یعنی قرآن جو ہے وہ احسن تفسیر ہے، اپنی تفسیر بھی خود بیان کرتا ہے، اپنے میننگ بھی خود ڈٹرمن کرتا ہے، یعنی اپنی بات کو خود سمجھاتا ہے. یہ فمن تطوع خیر، کہ جو کوئی خوش دلی سے کوئی نیکی کرے گا اس کے لیے اللہ ہمارا فإن اللہ شاکر علیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شاکر بھی ہے علیم بھی ہے. تطوع طوعن، میں نے بتایا نا طوعن، طا واو عین. آپ ڈکشنری میں دیکھیں، عربی ڈکشنری آپ کو مل جائے گا وہ طوعن، یعنی اپنے دل سے اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کی خاطر کچھ ہی سے کام کرتا ہے کوئی نیکی کا تو وہ بہت بڑا اجر رکھتا ہے. تو کیوں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے شاکرن علیم ہے. وہ اس قسم کا جو ایکٹ ہوتا ہے پھر اس کے بھرپور اس کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے، جھولیاں بانٹتا ہے اس کی. آگے دیکھیں ایک اور حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ آپ کو مزید نکھر کے سامنے آ جائے گا کہ طوعن جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. آپ یہ لے لیں، آپ کو ملے گا یہ 41 میں چلتے ہیں، 41:11.
یہ آپ کو ملے گی سورت 41 ہے، اور اس میں آپ کو ایک میں شیڈ دے رہا ہوں طعن کا، تاکہ آپ کے اندر نا یہ جستجو پیدا ہو کہ یہ کس طرح قرآن کریم کو سمجھنے کا انداز، یہ ایک تصریف آیات قرآن کریم نے خود بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ بار بار لانا آیات کو، ان الفاظ کو جہاں جہاں بکھرے پڑے ہوتے ہیں ان کو سامنے لے کے آنا۔ یہ دیکھیں سورت ہے حامیم سجدہ، 41 نمبر ہے حامیم سجدہ، اور اس کی آیت نمبر ہوگی 41۔ یہ دیکھیں ذرا 600 آپ نکالیں گے، یہ آئے گا جناب حامیم سجدہ پہ، آپ دیکھیں ذرا 41 11 سوری 41 نہیں ہے 41 11 610 صفحے پہ حامیم سجدہ صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 11 ہے۔ حامیم السجدہ 41 اور اس کی آیت نمبر 11 کہ یعنی اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو بنائی، اوپر سے بات چلتی آ رہی ہے، اور پھر ہم نے ان کے درمیان یہ پہاڑ رکھے اور بڑا برکت دی ان کے اندر، اور یہاں نیچے آ کے 11 نمبر میں اللہ فرما رہا ہے کہ جب ہم نے پہاڑوں کو رکھا زمین کے اوپر، سارا زمین کا پروسیس بتایا کیسے بنایا، نیچے آ کے آسمان کی بات کر رہا ہے، کہتا ہے وہ پروسیس مکمل کرنے کے بعد ثم مستوى الى السماء وهي دخان، پھر ہم نے توجہ کی کس پر؟ سما پر، آسمانوں کی طرف، اور وہ کیا تھے؟ دخان، وہ دھواں تھا، وہ سارا پھیلا ہوا گیسز تھی وہ۔ فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، کمال ہے، یہ کیسا لفظ استعمال کیا اللہ نے، تو واو عین، یہ روٹ ورڈ ہے، بنیادی لفظ ہیں یہ تھے۔ فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا، یعنی زمین سے اور آسمانوں سے کہا، فقال لها، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ارشاد فرما رہے تھے، پوچھ رہے تھے ان کو، کہہ رہے تھے ان کو، زمین اور آسمان کو، کہ بھئی تم بات یہ ہے، فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، بات یہ ہے کہ تم خوش دلی سے احکامات کو ماننا یا کرہن یا تنگی سے، یعنی آپ کے دل کی گہرائیوں سے آپ نے میرے فالو کرنے قوانین کو، یا کیا کرنا ہے؟ کراہت محسوس کرتے ہوئے، یعنی بڑا بوجھل دل کے ساتھ۔ بتاؤ، یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ نے، فقال لها للارض ائتيا، کہ خوشی سے آؤ یا تم جبرن آؤ، بتاؤ، یہ کہہ رہا اللہ۔ ان دونوں نے کیا جواب دیا؟ یہ ہے جو قرآن کریم کو سمجھنے کا انداز۔ فرمایا قالتا اتینا طاعین، مولا ہماری کیا ضرورت ہے، یہ دونوں زمین اور آسمان کی بات کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے جو احکامات ہیں طاعین، دل کی گہرائیوں سے مانیں، دل کی گہرائیوں سے ہم مانیں گے جناب، طاعین یعنی خوش دلی سے، ہماری کیا ضرورت ہے۔ یہ ہے طعن، وہ جو تطوع کا لفظ استعمال ہوا، میں نے آپ کو بتانا یہ تھا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ومن تطوع فمن تطوع، اگر تم خوشی سے مانو گے، خوش دلی سے کوئی میرے احکام کو مانو گے، ایکسپٹ کرو گے اس کو، کہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی کوئی حکمت ہے، کیونکہ ٹریننگ سے گزرنا ہے نا، وہ جو کل کو فیس کرنے پڑنے حالات، اگر ٹائٹ حالات کو زندگی میں آ جاتے ہیں تو جو اس پیریڈ سے نکلا ہوگا وہ برداشت کر لے گا۔ تو اسی طرح یہ جو فرمایا نا کہ یطیقون فدیۃ طعام مسکین، میں نے بتایا کہ قرآن کریم میں 3 ایسے مقامات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں کیا ہے کہ کوئی اگر وائلیشن ہو گئی ہے انسان سے، کوئی بات، کوئی ایسی وائلیشن کی ہے، اس نے حکم عدولی کی ہے کسی بات کی، کسی والے سے، تو اللہ نے کیا کیا ہے وہاں پھر ایز اے پینلٹی، یہ رمضان کے روزوں کے علاوہ رمضان کے جتنے بھی روزے ہیں، یہ ہے یعنی ایک سسٹم، ایک آرڈر، یعنی ان کو ضبط میں لانا ہے مومنین کو۔ لیکن اگر ادر دین جو مقامات ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں ابھی، کہ وہ کوئی نہ کوئی جب چوک ہو جائے انسان سے تو وہاں کیا کرنا پڑتا ہے، پھر وہ جو ہے نا ایز اے پینلٹی روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ ابھی دیکھیں آپ کے سامنے میں ایک آیت دے رہا ہوں، وہ آیت تو بڑی لمبی ہے لیکن میں آپ کو صرف اس کا حوالہ دے کے اور جہاں وہ پوائنٹ ہے میں آپ کو بتا کے پھر آگے نکل جائیں گے۔ یہ سورہ البقرہ ہی کی آیت نمبر ہے 196 ہے، 196 196۔
صفحہ نمبر 38 ہے، البقرہ سورت ہے 2 نمبر، اور اس کی آیت نمبر ہے 196۔ یہ ہو رہا ہے حج اور عمرہ کے حوالے سے یہ بات چل رہی ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کو درمیان میں روک لیا گیا ہے کسی وجہ سے، اور ہدی آپ کے پاس ہے، کوئی آپ کے پاس گفٹ ہے وہ بھیجنا، وہ بھیجو تم آگے۔ اور اس کے بعد اللہ ہمارا فمن کان منکم مریضن، یہ دیکھ یہاں سے بات شروع کر، درمیان میں نا فمن کان منکم مریضن او بھی ازن میں راہ سے ہی، اگر کسی کو بیمار پڑ گیا یعنی حج اور عمرے پہ نکلا لیکن درمیان میں کیا ہوا ہے، بیماری لاحق ہو گئی، سر میں درد ہو گئی، تو اللہ کہہ رہا ہے ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج۔ تو یہ فرمایا کہ تم نے کیا کرنا، ففدیۃ من صیام، روزے رکھو، روزے رکھنے پڑیں گے۔ یعنی اگر وہ پہنچ نہیں سکا حج کے ٹائم پہ یا عمرہ کے وقت، وہ درمیان میں کسی وجہ رک گیا ہے، خاص طور پر مریض ہو گیا ہے، مرض آ گیا اس کو لاحق ہو گیا ہے، یا سر میں ایسا شدید کوئی اس کو درد شروع ہو گیا، میگرین جیسے کہتے ہیں شروع ہو گئی ہے، کوئی اور مسئلہ، تو اللہ نے کہا کہ ففدیۃ من صیام۔ اب اس کی پینلٹی کیا ہے کہ روزے رکھو یا صدقہ دو یا کوئی ایسا جو ہے نا وہ سیکریفائز کرنی پڑے گی۔ یہ ایک طریقہ، باقی سارا نیچے میں اس کو نہیں بھی لے رہا۔ تو اسی طرح آپ کو ایک اور حوالہ دے رہا ہوں 595 کا۔ رمضان کے علاوہ جتنے بھی آپ کو مقامات ملیں گے، جو میری اپنی ایک ہے، جو میں نے دیکھا ہے قرآن کریم کے، میری سمجھ میں وہ بتا رہا ہوں کہ وہ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایز اے پینلٹی وہ ڈالی اس کے اوپر۔ یہ 595 دیکھ لیں آپ، 151 پیج ہے، 150 سے یہ بات چلتی آ رہی ہے، 95 نمبر آتا ہے، 95 اس میں دیکھیں فرمایا کہ یہ بھی بات، یا ایھاالذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، یعنی احرام کی حالت میں آپ نے شکار منع، اللہ تعالیٰ نے شکار منع کر دیا، ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اگر تم سے وہ ایسا ہو گیا، قتل ہو گیا ہے، فجزاء مثل ما قتل من النعم، یعنی پھر آپ کو اسی قسم کا کیا کرنا پڑے گا، پھر آپ کے لیے بھی وہی، یعنی اگر کوئی آپ نے شکار میں جانور مارا ہے تو آپ اسی قسم کا جانور جو ہے نا وہ کیا کرنا پڑے گا، وہ آپ کو دینا پڑے گا، یعنی اس طرح کی وہ یہ سارا بتا رہا ہے۔ آگے ہے، میں پوری نہیں پڑھ رہا ہے، میں آؤں گا اسی جگہ پر۔ مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبہ، یہ پوری ایک سیریز چل رہی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ ہمارا او کفارۃ طعام مسکین، یا طعام کا بندوبست کرنے پڑے گا مسکین کے لیے، او عدل، یعنی کہ یا تو اس کے برابر کیا کرو، او عدل ذالک صیامن، یہ دیکھیں یہاں بھی صیام کا لفظ ہو گیا کہ یا تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا، کفارہ دینا پڑے گا، مسکین کو کھانا کا بندوبست کرنا پڑے گا، یا پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا، روزے رکھنے پڑیں گے۔ میں نے بتانا صرف یہ ہے کہ یہ مقامات جو اکثر ہماری نظر میں نہیں ہوتے، کہ یہ ایز اے، یعنی اس کو آپ سمجھ لیں، سزا سمجھ لیں، پینلٹی سمجھ لیں، کہ اگر اس قسم کے آپ سے کوئی وائلیشن ہو گئی ہے تو پھر آپ کو یا تو وہ مسکین، ہر جگہ مسکین کا خیال کیا اللہ تعالیٰ نے، کھانے کا بندوبست کرو بھائی، یا پھر نہیں کھا سکتے روزے رکھو۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں، یہ آپ کو ایک اور بڑی زبردست آیت آپ کے سامنے آئے گی، یہ 58:4 ہے، 58:4 آپ یہ دیکھیں، یہ 702 صفحے پہ ہے، سورہ المجادلہ چل رہی ہے۔ یہ بڑا بندے کو نا بڑا ٹیسٹ آتا ہے جب آپ قرآن کے ساتھ آپ لگاؤ رکھیں، اس طرح پڑھائی شروع کریں، قرآن کریم کی اسٹڈی شروع کریں، تو یہ آپ کو مختلف جگہوں پر جو ہے نا سیر بھی کراتا ہے، آپ کو مختلف مقامات پہ لے کے جاتا ہے، آپ کو ایسے واضح کرتا ہے، آپ کا سینہ کو اوپن کر دیتا ہے۔ یہ ہے جو اللہ نے کہا نا کہ جب بھی تمہارے سامنے قرآن پیش کیا جائے تو غور سے سن لو بس۔ تو یہ دیکھیں، یہ آیت نمبر 4 میں اوپر بات یہ ہو رہی ہے کہ جو کوئی اپنی بیویوں کو کیا کہ ماں کہہ بیٹھے، یعنی یہ ایک طریقہ تھا عربوں کے ہاں، اگر انہوں نے کسی بیوی اپنی سے چھٹکارا لینا ہوتا تھا، سب سے ایزیسٹ طریقہ ان کے پاس یہ تھا کہ جس کو چھوڑنا مقصود ہوتا تھا نا، انہوں نے کہنا تو میری ماں ہے، تو میری ماں ہو، تو اس طرح وہ پھر جو بیوی تھی وہ حرام ہو جاتی ان کے اوپر۔ تو اللہ نے یہ راستہ روکا کہ تم یہ زہار کا طریقہ جو کرتے ہو نا، ماں کہہ بیٹھنا بیویوں کو، یہ بہت غلط بات ہے، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے پینلٹی ڈالی ان کے اوپر۔ یہ دیکھیں، والذین یظاہرون، یہ آیت نمبر
3 سے یہ بات شروع ہو رہی ہے اور نیچے یہ دیکھیں والذین یظاہرون من نسائہم، جو اپنی بیویوں کو کیا کہتے ہیں؟ ماں، ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبہ. اب کیا ہوا؟ غلطی کا احساس ہو گیا، اب انہوں نے رجوع کرنا ہے، تو اللہ ہمارا کہ وہ تم ایسا کرنے سے پہلے کیا کرو؟ غلام آزاد کرو. یعنی ان کے پاس دوبارہ آپ نے تعلقات قائم کرنے ہیں، مس کرنا ہے، غلام آزاد کرو. ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر. تمہیں اس چیز کی کیا واضح کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے، ہر عمل سے کیا ہے؟ باخبر ہے. یہ ایک بات کہہ دی. اب دوسری اس کی بات کہ اول تو کیا کرو، پھر غلام آزاد کرو. دوسری نیچے بات کنڈیشن یہ لگا دی فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر وہ غلام اس کے پاس نہ ہو. غلام کہاں سے لائے؟ اب تو ویسے غلام نہیں ملتے، کہاں سے لائے غلام؟ چلو پہلے عربوں میں تو ہوتے ہوں گے، اب کہاں سے لائیں گے؟ تو آج بھی چل رہی ہیں آیات. فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر یہ غلام نہ ملے فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينَ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا. یہ اللہ نے اتنی زبردست ان کے اوپر یہ قید لگا دی، یہ قانون بنا دی ہے کہ تم نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ یہ تم نے ایک راستہ نکالا ہوا ہے کہ جس بیوی سے آپ کا وہ مطلب یہ ہے کہ مطابقت نہ ہے، یا آپ اس کو یعنی ان کو پسند نہ کریں، تو آپ بس اتنا ہی کہہ دو کہ تم میری ماں ہو، تو تم کیا بچ جاؤ گے؟ اب تم ٹھہرو، تم تمہارا کرتے ہیں بندوبست. یہ ہے وہ بات. فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينَ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا. اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں پھر کیا کرنا پڑے گا؟ 2 ماہ کے متواتر روزے رکھنے پڑیں گے. یہ 30 رکھنے میں بڑا مشکل ہوتی ہیں. اب کرو، کہو ماں اس کو. اب فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ پس تم سیام رکھو، روزے رکھو، شہرین 2 ماہ، متتابعین مسلسل متواتر، چھوٹنا نہیں ہے. وہاں سے چھوڑ دو پھر تمہارا شروع ہو جائے گا. انڈرسٹوڈ ہے یہ بات؟ تو فرمایا من قبل ان یتماسا، کہ اس کو ٹچ کرنے سے پہلے، اس کے قریب جانے سے پہلے، جس کو تم نے ماں کہہ دیا ہے نا، اب تمہیں پتا چلتا ہے تمہیں بھی. تو اللہ ہمارا اب اگر تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، فمن لم یستطع، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے رکھنے کی 2 ماہ مسلسل رکھنا کوئی آسان نہیں. عربوں کا ماحول ہو، گرمی شدید ہو، ہے جی 50 درجے پہ سینٹیگریڈ پہ پہنچا ہوا وہاں ٹیمپریچر 2 ماہ. تو فرمایا تو تمہارے اگر استطاعت نہیں ہے، فمن لم یستطع، تو اب تم کیا کرو پھر؟ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، 60 مسکینوں کا کھانے کا بندوبست کرو. پھر چلو پکاؤ دیکھیں. فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر تمہارے پاس یہ استطاعت نہ ہو، فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، 60 مسکینوں کو کھانے کا بندوبست کرو. ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے ہے کہ تمہارا اللہ اور رسول پر دیکھیں گے ایمان ہے کہ نہیں ہے. اب پتہ چلے گا تمہیں. ذَلِكَ یہ اس لیے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پر ایمان لاؤ بذریعہ اس رسول کے. تمہیں یہ جو بتا رہا ہے نا قوانین الہی، یہی بتا رہا ہے نا، تو لاؤ ایمان پر. یعنی ایک تو یہ کہ اللہ اور رسول پر ایمان لو، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ لاؤ اللہ پر ایمان پر، جس کا رسول ایمان لے کے ہے، اس کے ذریعے ایمان لانا تم نے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ ہے اللہ کی حدود، یہ ہے باؤنڈریز. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو ان قوانین کا جو انکار کرے گا تو اللہ ہمارا ایسے جو منکرین ہیں ان کو المناک عذاب سے گزرنا پڑے گا. تو میری مراد آپ سے یہ جو اس آیت کو کھولنے کا مقصد یہ ہے، جو 283 چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اگر کوئی بندہ نہیں رکھ سکتا، واقعتا نہیں رکھ سکتا، ہوتے ہیں ایسے معاشرے میں لوگ، اگر تو واقعتا جینون ہے تو پھر اس کو اس کا بندوبست کرنا پڑے گا. طعام و مسکین کرنا پڑے گا اس کو، طعام کا بندوبست. اور اگر اللہ کہتا ہے اگر تم بہتر ہے کہ سومو، تم رکھ لو روزہ، اگر تمہیں رکھ سکتے ہو، نبھا سکتے ہو، تو پھر تو کرنا وہ زیادہ بہتر ہے. وہ اس لیے ہے، دیکھیں میں کو مثال دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ روزہ جو رکھے گا فائدے اس کو بے شمار ملیں گے، جسمانی بھی روحانی بھی. آپ مسکین کو کھانا تو کھلا دیا آپ نے، چلے ٹھیک ہے، مجبوری آپ کی جو بھی ہے، لیکن اس کا جو اثر ہے وہ آپ پر نہیں آئے گا. فزیکل سینس میں آپ اس لطف اندوز نہیں ہو سکتے. وہ جو منفعت ہے اس کے اندر ہے، جو منافع ملنا ہے وہ نہیں لے سکتے آپ.
مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ نے اپنی جگہ پر ایک بندہ ہائر کر لیا، کرائے پہ رکھ لیا کہ یار میری طرف سے تم ہر روز صبح 5 بجے پارک میں جایا کرنا، میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، میری جگہ میری بجائے سیر تم نے کیا کرنی ہے، اتنے پیسے دوں گا تمہیں۔ اچھا وہ چلا گیا، اس کی دیہڑی بن گئی جو بھی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جو بندہ نہیں گیا، پیسے دے دیے، کیا اس کی صحت پر آئے گے؟ اس کے اثرات آئیں گے؟ اس کے وہ جو منفعت اس کو ملنی تھی سیر کرنے کی وجہ سے، کیا وہ اس پر آئیں گے؟ جو بھیج رہا ہے اس کو، جو جا رہا ہے اس پر تو آ جائیں گے، پیسے مل گئے اور سیر بھی کر لی، صحت بھی اس کی ٹھیک ہو گئی۔ لیکن اس کو کیا؟ اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ملا، اس کے پیسے بھی گئے اور جو اس کو وہاں سے منفعت ملنی تھی، جو اس کو منافع ہونا تھا، جو اس کو فائدہ ملنا تھا، وہ بھی نہیں ملا۔ تو یہ سیم سمجھ لیں آپ کہ جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ رکھ لے، اس کے اپنے فوائد ہیں، بے شمار فوائد ہیں روزہ کے۔ روزہ انسان کو برداشت کی تلقین کرتا ہے، ہمت پیدا کرتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے۔ فزیکل حوالے سے بھی روزے کے بہت ہی فوائد ہیں، آپ کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں، ڈاکٹر سے پوچھیں، بتائے گا۔ تو یہ تو تھی میں جو آپ کے سامنے اس آیت کا حد الوسع جو جتنی مجھے اللہ نے ہمت دی تھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آگے چلتے ہیں، ہم آیت نمبر ہم دیکھتے ہیں 185 پہ چلتے ہیں۔ بڑے ہی اطمینان سے اور غور سے سنیں، جلدی نہیں، ہمیں کہاں بھاگنا، ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دے گا تو انشاءاللہ اور بھی ہم اس کو سمجھتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے شہر رمضان، یہ جو شہر کہتے ہیں مہینے کو، ماہ کو، 29 یا 30 دن جتنے بھی ہوتے ہیں اس کو شہر کا ہے قرآن میں۔ شہر کا مطلب ہی مہینہ ہوتا ہے۔ رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں کیا ہو؟ اللہ نے فرمایا الذی، اس ذات اقدس نے، اللہ نے انزل فیہ القرآن، اس کے اندر القرآن کو کیا کیا ہے؟ نازل کیا ہے۔ فرام ہائی، اپ سے یہ نیچے آیا ہے، انزل اتارا اس میں، فیہ القرآن، اس کے اندر۔ اور یہ القرآن کیسا ہے؟ یہ کیا کرتا ہے؟ ہدی للناس، یہ کیا کرتا ہے؟ انسانوں کے لیے ہدایت فراہم کرتا ہے، یہ گائیڈنس دیتا ہے، یہ منزل کا پتہ بتاتا ہے، اور منزل پر چلنے کی جو طریقہ کار ہے، ہمت ہے، وہ بھی بتاتا ہے، وہ بھی بتاتا ہے، ہمت بھی بتاتا ہے، منزل پر پہنچنا اور منزل پر پہنچنے کا راستہ بھی بتاتا ہے۔ یہ خدا کہتے ہیں اس کو، یعنی آپ کو جو ٹارگٹ دیا جائے گا، ایک تو وہ ٹارگٹ سامنے رکھے گا، اور دوسرا یہ ٹارگٹ تک پہنچنے کا وہ طریقہ جو ہے، ویز جو ہے وہ بتایا گا، یہ ہوتا ہے خدا۔ اور فرمایا کہ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، مزید کھولا اس کو، کہتا ہے کہ وَبَيِّنَاتٍ، اور اس خدا کے ذریعے، خدا میں سے آپ کو بینات، دو تو کھلی روزے روشن کی طرح باتیں بتاتا ہے، لاجک عطا کرتا ہے، ریزننگ دیتا ہے، بینات، روشن، کلیئر کٹ، واضح، یعنی راستے کا واضح تعین بھی کرتا ہے، اور منزل مقصود تک پہنچانے کا وہ جو ہے نا سارا اہتمام بھی کرتا ہے۔ کھلا دو ٹوک، ہر بات کو کھلی دو ٹوک، لوچ تو نہیں کرتا ہے، جو کہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ بینات کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو ٹارچ دے دی ہم نے، کھلا دو ٹوک روزے روشن کی طرح۔ بینات ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے سامنے تمام جو مومبتیاں ہوتی ہیں نا ماند پڑ جاتی ہیں، جیسے سورج چمکے نا دنیا جہان روشن ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنی مرضی آپ فلڈ لائٹ لگا لیں دن کے ٹائم میں، وہ ساری ماند پڑ جائیں گی، اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ سورج آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا کو چمکا رہا ہے، وہ یہ ہوتا ہے بینات۔ اور قرآن جو ہے سورج سے بڑھ کر روشنی رکھتا ہے اپنے اندر، حق اور بادل کی تمیز سکھاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور فرمایا اگلی بات وَالْفُرْقَانِ، اور حق اور باطل میں جو فرق ہے، فرق کرنے کی تمیز بتاتا ہے۔ اور اصل میں یہ جو رمضان ہے نا، رمضان اس کو جو فضیلت ملی ہے وہ قرآن کریم کی وجہ سے ملی ہے، بلکہ ہر بندے کو ہی، مکہ کے اندر جتنے بھی صحابہ تھے اس قرآن مجید کی وجہ سے افضل ہو گئے، وہ فضیلت ملی ہے ان کو۔ پہلے کیا تھے وہ؟ جب ان کے پاس قرآن نہیں تھا تو کون جانتا تھا ان کو؟ تو قیامت تک ہر بندہ جانے گا، اور یہی ٹکٹیں ملی تھی ان کو اس الفرقان، اس قرآن کی وجہ سے۔ قرآن ہے فضیلت دیتا روزوں کو، قرآن ہے جو زکوٰۃ، قیام صلاۃ، یعنی زندگی کے ہاتھ پہلو پر جو ہے روشنی ڈالتا ہے، یہ القرآن ہے، اور الفرقان ہے یہ۔ الفرقان
فرق کرتا ہے، یہ تفریق پیدا کرتا ہے کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے۔ اصل میں تو ہم نے قرآن کریم کو اسٹڈی کرنا ہے، روزے تو اس کا ایک حصہ ہے، جز ہے نا، وہ تو ایک میں نے بتایا تھا نا کہ ٹریننگ کورس ہے وہ، جس میں سے نکلنا ہے، اور یہ قرآن ہی بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے۔ یعنی سب سے افضلیت جو ہم نے دینی ہے وہ اس قرآن کو دینی ہے، اس قرآن کے مفاہیم، اس کے جو معنی، اس کے اندر غوطہ زن ہونا، اصل تو یہ ہے خدا، یہ خدا ہے، ان خدا اللہ هو الخدا۔ یہ ہم نے جو ادھر دروس شروع کر رکھے ہیں، ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن، وہ انشاءاللہ وہ کچھ ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ خصوصی درس آ رہے ہیں رمضان کے حوالے سے، تو اس میں خدا کو ماشاءاللہ وہ کھولنے کی الحمدللہ کوشش کی ہے، آپ کو مقامات مل جائیں گے، لیکن یہ بے شمار جگہ پر ہے، خدا 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 خدا، تو بے شمار جگہ پر ہے۔ یہ قرآن کے یہ خدا ہے، اور ہدن للمتقین ہے، یہ متقی گر ہے، یہ متقی بناتی ہے، انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے کتاب، اور یہ فرمایا خدا للناس ہے، یہ ہیومینٹی آن دا ہول کے لیے ہے، کسی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہندوؤں کے لیے بھی ہے، یہ کرسچن کے لیے بھی ہے، یہ ہر قسم کے مذاہب، ہر قسم کے لوگ، یہ ہیومینٹی آن دا ہول، ہدن للناس یعنی پیپلز کے لیے ہے، عوام کے لیے ہے، للناس خدا ہے، اور ان کے لیے روشنی ہے، وبینات من الہدی، یعنی خدا القرآن ہے، گائیڈ کرنے والا القرآن ہے، الفرقان ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، یعنی اس ماہ میں اگر کوئی بندہ موجود ہے، زندہ ہے، صحت مند ہے، تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے، وہ سائن بنے، وہ ٹریننگ کو اس میں حصہ لے۔ فمن شاہد منکم الشہر، جس کو بھی یہ شہر ملے اور وہ اس میں موجود ہے، وہ اس میں حاضر ہے، تو فلیصمہ، اس کے لیے بہت بہتر ہے کہ وہ کیا کرے، اس پروگرام کے اندر آ جائے، روزے میں حصہ لے، فلیصمہ۔ اور آگے فرمایا، پھر وہی بات آگے دہرائی گئی بات، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر کوئی کسی وجہ سے بیمار ہے، جرنی میں ہے، سفر میں ہے، اس کی کوئی ایسی مجبور، تو وہ نہ رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے استثناء دی ہے، ایکسیپشن دی، اللہ تعالیٰ جبر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، انسان کو راستہ دیتے ہیں، وحی کے ذریعے سمجھاتے ہیں بات۔ اب اسی طرح اللہ فرما رہا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یرید کا مطلب ہوتا ہے چاہت، جیسے مرید کا لفظ سنا ہے، مرید تو آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہوگا نا، اس کا تو بڑے سینس ہے، یعنی یرید ہوتا ہے چاہنے والا، چاہت کے چال کہتے ہیں، یرید اللہ کی یہ چاہت ہے، یرید اللہ اللہ کی یہ چاہت ہے، اللہ کی یہ مرضی ہے، بکم اليسر کہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے۔ اللہ آپ کو آسانی میں، اللہ تعالیٰ کسی کو اسر میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، اس کی یہ منشا نہیں کہ کسی کو میں تنگی میں مبتلا کروں، فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اسر کہتے ہیں تنگی کو، پریشانی کو، آپ نے سنے ہوں گے لفظ، یہ عام لفظ ہے، میں نے بتایا نا قرآن کو سامنے رکھیں آپ، یہ خود ترجمہ بھی آپ کو آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ یرید چاہنا، یرید اللہ مرید کہتے ہیں چاہنے والے کو، یہ جو پیر مرید نہیں ہوتی، مرید چاہنے والے کہتے ہیں، جو اس کے آگے شکنجے میں آ چکا ہے مرید، تو ہم نے اللہ کے شکنجے میں آنا ہے، ہم نے اللہ کی چاہت میں گرفتار ہونا ہے، تو یہاں اللہ ہمارا یرید اللہ، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ بکم الیسر کہ تمہیں وہ کیا کرے، تمہارے لیے تمہیں ایز کرے، تمہاری آسانی پیدا کرے، ولا یرید بکم العسر، اس کی یہ چاہت نہیں ہے، مرضی نہیں ہے اس کی کہ تمہیں تنگی میں مبتلا کرے۔ اور آگے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تمہیں چاہیے کہ تم کیا کرو، تکمیل کرو، مدت پوری کرو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تمہیں چاہیے کہ تم کیا کرو، جو یعنی اس ماہ کو مکمل کرنا ہے، اس کی تعمیل کرنی ہے، جو رہ گیا وہ بعد میں پورا تو کر لے گا، لیکن وہ جو اس کو فوائد ملنے تھے وہ نہیں مل سکیں گے، پھر بعض ملک مسئلہ اور ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ویلے کی نماز اور کوئلے دیا ٹکرا، یعنی وہ جو اس ماہ میں جو آپ کو ٹیسٹ آنا ہے، جو اس ماہ میں آپ کو ملنے ہیں، اس کے جو انوار و تجلیات ہیں، وہ بعد میں نہیں مل سکتے، لیکن رکھنا ضروری ہے، وہ پورے کرنے ضروری ہے، اللہ کا حکم ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور آگے فرمایا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سبحان اللہ،
یہ ہے الٹیمیٹ گول جو بتایا ہے اس آیت کے اندر. الٹیمیٹ گول اس جو قرآن کریم کے اتارنے کا، نازل کرنے کا جو الٹیمیٹ گول ہے، یا روزوں کے رکھانے کا، صیام میں سے گزارنے کا الٹیمیٹ کہتے ہیں آخری جو اس کی یعنی منشا یا آخری اس کا گول ہے جو اچیو کرنا ہے. فرمایا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ کی کبریائی کو اسٹیبلش کرنا زندگی کے ہر شعبے کے اندر، اللہ کے پروگرام کو نافذ کرنا. تو کبر اللہ، اللہ کی کبریائی، اللہ کا بڑا پن، اللہ کا تکبر، اللہ کے یعنی اس کے جو اس کے قوانین ہیں وہ ہر جگہ پر نظر آئے. یہ ہے صیام سے گزارنے کا مقصد مومنوں کو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. جب یہ کام کرو گے زندگی کے ہر شعبے میں، کوئی بھی شعبہ ہو، تمہارے آئلی زندگی ہو، تمہارے سماجیات ہو، تمہاری معاشیات ہو، تمہاری سیاسیات ہو، تمہارا مذہب ہو، تمہاری ثقافت ہو، زندگی کے ہر شعبے میں قوانین الہی کو ایکچولائز کرنا، نافذ کرنا. الٹیمیٹ گول یہ ہے صیام میں سے گزرنے کا. صیام خالی یہ نہیں کہ سحری کے وقت سحری کر لی اور افطاری کے وقت افطاری کر لی، بس ختم، اگلے دن کی پھر تیاری کر لی. یہ نہیں ہے اس کا مقصد. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جیسے کہ تمہیں گائیڈ کیا گیا، جیسے تمہیں ہدایت دی گئی ہے اس قرآن کریم کی روح سے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ جو تمہاری جد و جہد ہوگی وہ ثمر بار ہوگی. تو اس طرح یہ تکبر اللہ کے متعلق یعنی حج کا پرپز یہی بتایا. آپ حج کا دیکھیں گے نا، دو جگہ پر آیا قرآن کریم میں تکبر اللہ، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. یہ آپ سورہ الحج میں بھی آپ کو ایک میں دے رہا ہوں، اسی طرح کا وہاں بھی یہ استعمال ہوئے الفاظ. 425 صفحہ پہ سورہ الحج ہے. الحج 22 نمبر ہے، 22 اس کی 37 ہے، 425 صفحہ پہ جو ہمارے پاس قرآن کریم کھلا میں، اس کی میں آپ کو نمبر بتاتا ہوں. آپ اپنی جگہ جہاں بھی دنیا میں آپ سننے والے سنیں تو اپنی کتاب، اللہ کی کتاب کو سامنے رکھیں. یہ میں کون ہوں؟ میں ہوتا کون ہوں؟ میں کچھ نہیں ہوں. ہم سب کچھ بھی نہیں ہیں. ہم نے اپنے مالک کی کتاب سے سیکھنا، جو بھی سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے. انشاءاللہ عربی سے تھوڑا سا مس ہو جائے گا، وہ بھی طریقے سے بتائیں گے آپ. تو آج کل تو بہت آسان ہے، عربی سیکھنا میں مشکل نہیں ہے. آپ کو بے شمار نیٹ پہ پڑے گی چیزیں مل جائیں گی آپ کو. تو یہ دیکھیں اللہ ہمارا یہ آیت نمبر 37 ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. یعنی وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم جانور وغیرہ تم کرتے ہو نا، اس کی جو قربانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ تو مجھے اس کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی یہ کہ میں اس کا خون اس کو مجھے پہنچتا ہے، میں اس کو پسند کرتا ہوں. یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مجھے تو دونوں چیزیں نہیں پہنچتی، نہ خون نہ گوشت. مجھے تو صرف آپ کا تقویٰ چاہیے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. تم کتنے مضبوط ہو گئے ہو، کتنے تم آراستہ ہو گئے ہو قوانین الہی کے ساتھ، تم کتنے جڑ گئے ہو، مجھے تو یہ چاہیے بس. اور آگے ہمارا كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ہم نے مسخر کر دیا، یعنی جانور آپ کے زیر فرمان ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ جتنی بھی قربانیاں ہیں، حج ہیں، روزے ہیں، ان سب کا پرپز کیا ہے؟ اور یہ حج سے متعلقہ آیات چلی آ رہی ہیں، قربانی سے متعلق چلی آ رہی ہیں سورہ الحج میں. تو یہ مجھے کیا چاہیے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. مجھے تو الٹیمیٹ یہ چاہیے کہ آپ اپنے معاشرے میں میری کبریائی کو کہاں تک تم اسٹیبلش کرتے ہو، میرے کبر کو کہاں تک تم لے کے جاتے ہو. اپنے گھر ہوں، دکانیں ہوں، دفتر ہوں، ہر قسم کے شرک سے پاک کرنا ہے سارے معاشرے کو. سب دکانداریاں ختم کرنی ہیں، میری کبریائی کو لانا ہے سامنے آپ نے، جو کہ کبریائی پھیلی ہوئی ہے اس کی پورے سماوات. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس کی بادشاہی تو ہر طرف ہے. یہ دیکھ لیں آپ، یہ آپ کو ملے گی سورہ الجاثیہ، یہ 45 نمبر میں اللہ فرما رہا ہے، آخری آیت ہے اس کی 37 نمبر آیت.
فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. سماوات اور ارض کو ساری طرف اس کی کبریائی پھیلی ہوئی ہے، یعنی اس کا بالکل کنٹرول ہے، اس کے قوانین کا نفوذ ہو چکا ہے، ادھر وہ قوانین میں بند چکے ہیں. سماوات اور ارض وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وہ العزیز صاحب اقتدار، قوت والا، غلبے والا، اور الحکیم حکمت پر مبنی سا نظام ہے. صرف یہ ہے کہ انسانوں کے دنیا میں چونکہ اللہ نے اس کو آزادی دی، ول دی اس کو کہ یہ کیا ہو، یہ اپنے بطیب خاطر اپنی خوشی سے میرے احکامات کو اپنائے. تو جو بندے اللہ کے احکامات کو خوشی سے اپناتے ہیں یہی ٹکٹیں ملتی ہیں ان کو، جنت کی جنات کی بشارت یہی ملتی ہے ان کو. خوش دلی سے آئے، وہ صیام کرنا ہے خوش دلی سے، اور اس کا الٹیمیٹ پرپز کیا کرنا ہے کہ بس روزے گزر گئے، یہ نہیں کہ پھر اپنی جگہ پر چل جاؤ. تو کبیر اللہ کے لیے اٹھنا ہے تم نے، اللہ کی کبریائی کو اسٹیبلش کرنا. اپنے 6 فٹ کے قد پر بھی 5 فٹ یا 6 فٹ قد ہوتا ہے انسان کا، اس پر بھی نافذ کرنے وہی قوانین، اور وہ قوانین جو معاشرتی طور پر انسانوں کی دنیا میں ان کو بھی نفوذ تم نے کرنا ہے، تمہارے ہاتھوں سے کروانا ہے. یہ ہے تکبر اللہ. اس پر انشاءاللہ تعالی کل ذرا اس پر زیادہ اس پر زور دیں گے کہ تکبر اللہ کیا ہے، یہ قرآن کریم سے ہم سمجھیں گے. آج میں اتنا کافی ہے. اس میں ہمیں 2 چیزیں ہم نے کل ڈسکس کرنی ہیں کہ بینات کیا ہوتا ہے، بین کسے کہتے ہیں، اور یہ تکبر اللہ کیا ہے. ان 2 انشاءاللہ جو یہ 2 جو الفاظ نہیں ہیں، یہ 2 بہت بڑی حقیقتیں ہیں. بینات اور اس کے بعد الٹیمیٹ گول، یہ سیام سے گزارنے کا، روزوں میں گزارنے کا. یہ نہیں کہ بس میں نے روزہ رکھ لیا ہے، اور روزہ تو اللہ کو بہت پسند ہے، کہتے بھی ہیں کہ جی اللہ کہتا ہے روزہ نہیں لیے میں اس کا اجر دوں گا، تو پھر کرو نا اس کے مطابق، تو کبیر اللہ کرو نا، اجر تب ملنا ہے. یہ نہیں کہ منہ بند کر لیا ہے اور سارا دن سوئے رہے، کھا کے اتنا وہ پھولا ہوا پیٹ، بیچارہ کبھی اٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہے، کبھی اٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہے، کہ شام تک تو گزارا کرنا ہے. یا پھر وہ ٹی وی لگا لیتے ہیں، فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، بیٹھے ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، مختلف قسم کے سین دیکھتے رہتے ہیں، موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اس پر لگے رہتے ہیں کہ جی وقت پاس ہو جاتا ہے. اور آج کل تو یہ بڑا ہی عام ہے نا، گھروں میں سارے رکے ہوئے ہیں اور یہ کام کرتے، شام کو پھر کھانا کھا لیتے ہیں خوب پیٹ بھر کے. تو یہ تو نہیں ہے نا اس کا مقصد. اس کا مقصد ہے کہ تمہیں تیاری کروائی گئی ہے، تمہیں تیار کروایا ہے. آپ کو پتا ہے کہ 17 رمضان مبارک تھا وہ جب مڈ بیڑ ہوئی ہے، وہاں رمضان کے روزے تھے اور وہ فائٹ ہوئی ہے، جنگ بدر ہوئی ہے، وہاں مار مار کے کیوں میں نکال دیا ان کا. وہ ایمان والوں نے پتا تھا ان کو، وہ کیا ٹریننگ کر کے آئے تھے، وہ اس ٹریننگ کورس سے نکل کے آئے تھے. سیام جو ہے ٹریننگ کورس ہے، جم گئے تھے، سیسا پلائی دیوار بن کے سامنے کھڑے تھے ان کے، اور پھر ان کے جو ہے نا گردنیں اڑائی وہاں جا کے، جو اس کے مخالف تھے قرآن کریم کے، ٹروتھ کے، سچائی کے. تو رمضان ہے ہمیں ایک ڈسپلن میں لاتا ہے، اس کا مطلب بھی ڈسپلن میں آنا ہے. سیام کا مطلب ہوتا ہے ڈسپلن میں آنا، اور ڈسپلن اسے کہتے ہیں جو الہی ڈسپلن ہے، مرضی کا ڈسپلن نہیں چلے گا یہاں پہ. تو یہ اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم کل کریں گے. ایک تو بینات من الہدا جو اپنے یہاں الفاظ آئے ہیں، اور تکبر اللہ تو ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالی کا روشنی ڈالیں گے، اس سے رہنمائی لیں گے. آج اتنے کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کر لیتے ہیں. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فتنة للذين فسقوا فتنة للذين ظلموا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم
إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم پروردگار عالم ہم نہایت کمزور ناتواں انسان مولا، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، بھول چکی ہیں، ہمیں معاف فرما۔ پروردگار عالم میں ایک ادنا سا نحیف طالب علم ہوں تیری کتاب کا مولا، مجھے تیرا قرآن میں بیان کرنے میں کسی لفظ میں چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے، تشریح میں ترجمے میں مولا مجھے معاف فرما اور میری اصلاح فرما۔ پروردگار عالم میرے علم میں اضافہ فرما، میرے فہم میں اضافہ فرما، اور جتنے بھی اس دنیا میں تیرے لوگ یہ قرآن سنیں مولا کریم ان کے دل دماغ کو کھول دے، ان کے اس قرآن مجید کا فہم عطا فرما، اس کتاب کے ساتھ ساتھ وابستگی عطا فرما۔ پروردگار عالم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے گھروں میں مولا برکات عطا فرما، ان کو اس قابل کر دے کہ وہ تو کبیر اللہ کو سمجھ جائیں اور اس پروگرام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ ہمیں اس قابل کر دے، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے خواتین مرد و حضرات جو بھی خلوص نیت کے ساتھ چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام آگے آئے، تو ان سب کے اندر یہ ہمت بڑھا دے مولا، ان کے دلوں میں مولا کریم اس قرآن مجید کی اور تیرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا مولا جو اسوہ حسنہ ہے اس کی یا اللہ ان کے اندر تڑپ پیدا فرما۔ ہم سب کو اس قابل کر، بچوں کو، بڑوں کو، کہ تیری کتاب کے سمجھنے والے بنے اور اس پر عمل پیرا ہونے والے بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔